ہم سب جو ہیں یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہے، اس کے اعضاء ہیں بدن پر۔ ہر ایک شخص یسوع مسیح کے بدن کا حصہ۔ اس لیے خدا یاد کرتا ہے، عام شخص نہیں ہے ایماندار۔ ایماندار کی بڑی ویلیو ہے۔ کبھی کبھی سمجھتا ہے ٹھیک ہے دعا ہی کرنی ہے یا عبادت ہی کرنی ہے۔ خدا کی فیملی میں ہر فرد کی بڑی قیمت ہے، بڑی ویلیو ہے۔ خدا اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے خدا یاد کرتا ہے۔ ہر روز اور ہر سبت کو خدا انتظار کرتا ہے۔ اور یہ جو پرانے عہد نامے کی باتیں یا نئے عہد نامہ میں یہ عکس کے طور پر ہے، حقیقت میں خدا ہمیں سکھاتا ہے ان مثالوں کو دے کر کہ اس فیملی میں خاص ضیافت تھی اور اس کا وہاں ہونا ضرور تھا۔ اس کی فیملی اس کو یاد کر رہی تھی، اس لیے اس کو وہاں جانا ضرور تھا۔ اس لیے خدا کی فیملی میں جو شخص مس ہوتا ہے خدا اس کو یاد کر رہا ہے۔ جو شخص موجود نہیں ہوتا خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا، اس کی کمی محسوس کر رہا ہے۔ اس لیے خدا وقت پہ آتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ خدا وقت پہ آ کر موجود ہو کر اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ میں موجود ہوں، میں آپ کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ ہم کریں یا نہ کریں یہ ہم پہ ڈیپینڈ ہے۔ خدا ہر ایک ممبر کی، ہر ایک شخص کی جو اس کی فیملی کا حصہ ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ اسی طرح مقامی چرچ، جس چرچ کے ہم ممبر ہیں مقامی طور پر سارا چرچ ایک ہی ہے۔ کلیسیا پوری دنیا میں ایک ہی کلیسیا ہے اور وہ یسوع مسیح کا بدن۔ جو بھی شخص یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ کلیسیا کا ممبر ہے، رکن ہے، اور تنظیمی ڈھانچے کے طور پر چھوٹے چھوٹے جو گروہ یا ٹیمیں یا جماعتیں بنی ہیں یہ مقامی طور پر خداوند یسوع مسیح میں ترقی کرنے کی بنی۔ ساری کلیسیائی طور پر بھی ہمیں وفاداری کرنے کی ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے بدن کے رکن ہونے کے ناطے، اور مقامی کلیسیا کا ممبر ہونے کے ناطے بھی ہمیں پوری وفاداری سے اس چرچ کا یا اس کلیسیا کا رکن ہونا ثابت کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی کچھ ریزن ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کے کچھ لوازمات ہیں جس کو ایماندار شخص جب ملحوظ خاطر رکھے گا وہ بابرکت ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس کی بلیسنگ کے لیے اس کو مقامی کلیسیا میں وفاداری کرنے کا کہا گیا ہے، اور وفاداری کرنا بڑا ضروری ہے۔ نمبر 1، کیوں وفاداری کرنی چاہیے؟ ایک مقامی کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے اس کو کیوں وفاداری کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ایک شخص اس پوائنٹ کو بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں جو نمونہ دیا گیا ہے، نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں جو ایک نمونہ دیا گیا اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یا کرنے کے لیے ایک شخص کو مقامی کلیسیا میں وفادار ہونا ضروری ہے۔ لکھا ہے بائبل مقدس میں، اعمال کی کتاب میں، جتنے توبہ کرتے اور جتنے بیپتسمہ لیتے وہ ہر روز اس جماعت میں، اس کلیسیا میں، اس ٹیم میں شامل ہوتے جاتے اور وہ ہر روز اکٹھے ہوتے اور مل کر روٹی توڑتے اور خدا کی شکرگزاری کرتے، اور ان کے اکٹھے ہونے سے ہوتا کیا؟ خدا بڑے بڑے عجیب اور عظیم معجزات کرتا۔ اس کا مطلب خدا ایک ایک ممبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہوتا ہے خاص جگہ پہ، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا فکس پریئر کے بارے میں۔ فکس پریئر کا مطلب ہے خاص جگہ پہ اور خاص وقت میں خدا کی حضوری میں آنا، اور خاص جگہ سب سے بڑھ کر خداوند کی کلیسیا کے لیے چرچ ہے۔ گھروں میں بھی دعا کرتے ہیں لیکن فکس پریئر کی بات ہو رہی، خاص جگہ پہ خاص وقت پہ
خدا موجود ہوتا ہے اور خاص جگہ دعا کی جگہ، خاص وقت جو خدا کا دیا ہوا ٹائم ہے ہم نے دیا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں یا وفاداری کریں۔ اس لیے مقامی کلیسیا کا وفادار ممبر بننے کے لیے ایماندار شخص کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ایمان کی کتاب نکال سکتا ہے، اس کا دوسرا باب 41ویں آیت اور 44 کوئی بھی پڑھنے کا رہنمائی کر سکتا ہے، اور عبرانیوں کا 13واں باب 70ویں آیت۔ اس لیے ایماندار شخص عام شخص نہیں ہے، کلیسیا کا ممبر عام شخص نہیں ہے، اس کو خدا کی حضوری میں وفاداری کرنے کے لیے کرنے سے برکت ملے گی اور خدا کی نگاہ میں وہ شخص مجھول ہو۔ 41 نے کیا لکھا دوسرے باب کی ایمان کی کتاب 41واں باب؟ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ ہر روز وہ اکٹھے ہوتے، اور 17ویں آیت میں لکھا ہے عبرانیوں کے خاتمے 13ویں باب کی 17ویں آیت، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جانتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا۔ خادم کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ پیچھے لوٹ گئے۔ اس لیے اس کی فرما برداری یا کلیسیا میں فرما بردار ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ ایماندار شخص کی بلیسنگ کا سبب ہے، یہ ریزن ہے کہ اس کو خدا کی حضوری میں کلیسیا کا رکن ہوتے، مقامی کلیسیا بہت بڑی ہے، اور مقامی کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے اس کو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ایمانداری سے وفاداری کرنا ضروری ہے۔ تو وہ وفادار نہیں تو خدا اس کی بلیسنگ اس کو نہیں دے گا، خدا اس کی بلیسنگ سٹاپ کر دے گا۔ جو کسی بھی شخص کی برکت ہے وہ کسی دوسرے کو خدا کبھی نہیں دے گا، لیکن سٹاپ کر دے۔ یاد رکھے دوسرے کی بلیسنگ کبھی خدا دوسرے شخص کو نہیں دے گا۔ کبھی کبھی سوچتے اچھا میری برکت جب شخص ہوتی ہے چھوڑ گئی ہے، چلی جائے گی یا نہیں جائے گا۔ جو ہماری برکت ہے یا جو میری برکت ہے کسی دوسرے شخص کو نہیں مل سکتی، خدا نہیں دے گا، کیونکہ خدا وفادار ہے، اس کو سٹاپ کر سکتا ہے خدا۔ اس کی مقامی کلیسیا کا ممبر ہوتے ہوئے کیوں ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے؟ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا کا نمونہ بننے کے لیے، ابتدائی کلیسیا کی شکل و صورت پر بدلنے کے لیے ہمیں وفاداری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 لکھتا ہے بندہ یہ پوائنٹ کہ ابتدائی کلیسیا کا یا مقامی کلیسیا کا وفادار ممبر ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کلیسیا میں ہمیں بہت بڑی اپرچونٹی، بہت بڑا موقع ملے گا کہ روحانی جو نعمتیں ہیں اس کا استعمال کر سکیں۔ کلیسیا کے بعد کبھی بھی روحانی نعمتیں خدا استعمال کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہے گا۔ کلیسیا ایک ایسا حصہ، یہ جگہ ہے جہاں خدا کا پاک روحانی نعمتیں فنکشن کرنے کے لیے ہمارے وسیلہ سے کام کرتا ہے۔ کلیسیا کے بغیر کوئی شخص روحانی نعمتوں میں فنکشن نہیں کر سکے گا، اس کی زندگی میں پاک روحانی نعمتوں کے وسیلہ سے کبھی کام نہیں کرے گا۔ جتنا مرضی وہ سمجھدار ہو، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو روحانی سمجھے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے، جب تک وہ شخص کلیسیا میں نہیں ہوگا وہ شخص روحانی طور پر کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا۔ اس لیے مقامی کلیسیا کا وفادار ہونا ایک شخص کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک آیت ہم دیکھیں پرتنتیو کے نام پر، اس کا پہلا خط اس کا 6 باب 19ویں آیت، کوئی بھی اگر پڑھنے میں مدد کر سکتا ہے تو ضرور پڑھے۔ اس لیے روحانی نعمتوں کے فنکشن کے لیے
مقامی کلیسیا کا وفادار ہونا کسی بھی ممبر کا نہایت ضروری، اس کی نعمت، اس کی خدمت کلیسیا میں چمکے گی، خدا اس کو یوز کرے گا۔ جب تک وہ شخص اس بات کو، اس بات کو نہیں سمجھے گا، خدا اس کو یوز نہیں کر پائے گا۔ اور کرنتھیوں میں مقدس پالوس